نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے عزیز سامعین، آپ حضرات وقتاً فوقتاً مختلف بیانات سنتے رہتے ہیں اور یہ عنوان بھی اصلاحی بیانات کا ہی ہے اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور اگر آپ اپنی مجموعی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں تو ہر فرد کو ہر اعتبار سے اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ چاہے میں اپنے ظاہری حلیے کی طرف دیکھتا ہوں تو میرا جو ظاہری حلیہ ہے وہ بھی اصلاح کا محتاج ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص بال کٹوانا بند کر دے تو آپ دیکھیں گے اس کی جو شکل و صورت ہے وہ بہت زیادہ بھیانک نظر آئے گی۔ لوگوں کی نظر کے اندر، معاشرے کے اندر لوگ اس سے کراہت کریں گے، اسے ناپسند کریں گے کہ اس کے بال بڑے ہوئے ہیں، اس کی داڑھی بڑی ہوئی ہے، اس کی مونچھیں بڑی ہوئی ہیں، تو اسے ظاہری حالت کو سنوارنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ہم جو لباس پہنتے ہیں، اگر اس لباس کے اندر کچھ خرابی آ جاتی ہے یا کمی بیشی ہوتی ہے تو ہم درزی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کپڑوں کی اصلاح کروا لیتے ہیں، اسے درست کروا لیتے ہیں، کیونکہ جو انسان کا ظاہری حلیہ ہے یہ بھی اصلاح کا محتاج ہے۔ اور دیکھیں جو ہمارے اعمال ہیں وہ بھی اصلاح کے محتاج ہیں۔ دنیا میں کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ جو اصلاح کا محتاج نہ ہو، چاہے میری اپنی ذات ہو چاہے آپ کی ذات ہو، اصلاح سب کے لیے ضروری ہے۔ انفرادی حیثیت میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے، قومی حیثیت میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اصلاح لازمی چیز ہے، لیکن اصلاح کے لیے محرک کیا ہے، قوت محرکہ کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ انسان کے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اصلاح کا سبب کیا چیز بنے گی۔ یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ کیا چیز اصلاح کا سبب بنے گی، کیا چیز وہ قوت محرکہ ہے کہ جو انسان کو ابھارے گی کہ جاؤ اپنی جا کر اصلاح کرو، یہ اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو، اپنے کردار کو، اپنی شکل کو، اپنی صورت کو درست کرو، کیا وہ چیز ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر ہم دیکھتے ہیں ظاہری حالت کے اندر، ظاہری صورت کے اندر تو جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان میں سے ایک قوت محرکہ تو یہ ہے کہ جب لوگ ہمیں ناپسند کریں گے، جب لوگ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں، معاشرہ کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے، انسان اس چیز کو ترک کر دیتا ہے۔ تو لوگوں کی تنقید سے بچنے کے لیے کہ لوگ برا سمجھیں گے، لوگ برا کہیں گے، لوگ معیوب سمجھیں گے، لوگوں کی نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں ہوگی، میرا کوئی وقار نہیں ہوگا، تو انسان جو ہے اس چیز کو کیا کر دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے، اس کی اصلاح کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح سے میرا عزیز دوستو، اگر ہم اعمال میں دیکھیں گے تو قوت محرکہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے تو وہ اس بات کو دیکھے گا کہ یہ چیز میرے رب کو ناپسند ہے، یہ چیز میرے رب کو ناپسند ہے۔ اور جب وہ لوگوں کی ناپسندیدگی کی وجہ سے بہت سی چیزوں کو ترک کر دیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے تو کیا ہی اچھا ہو، اور کیا ہی ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے اور خوف خداوندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان پھر ان اعمال کو، ان کاموں کو چھوڑ دے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، تاکہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے رب کی جو رضا اور خوشنودی ہے وہ اس کو پا لے۔ میرے عزیز دوستو، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مبعوث فرمایا ہے اس بعثت کا بھی مقصد ہے
آپ बरहा उलमा से सुनते आए हैं, बचपन से सुनते आए हैं। उस बैसत का मकसद रज़ाए खुदावंदी है, हम अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान लाएं और उसकी रज़ा को तलब करें, ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये कुव्वत मुहर्रिका है, याद रखें। उससे पहले एक और चीज देखते हैं कि जब दो दो अवामिर है, मैं कि अगर मैं मुआशरे की तरफ देखता हूं तो एक ये कि अगर कोई दूसरा फर्द मुझे ये कहे कि ये तुम्हारी चीज दुरुस्त नहीं है तो मैं उसे छोड़ देता हूं। और कभी भी मैं आईने के सामने जाता हूं तो मुझे नजर आते हैं कि मेरे बाल बड़े हुए हैं, ठीक है जी, और मुझे नजर आता है कि मेरे कपड़े हैं उनमें दाग लगे हुए हैं, तो मैं उठता हूँ, उन्हें धो लेता हूँ, अपने बालों को तरशवा लेता हूँ। ऐसा ही है ना। तो ये कुव्वत मुहर्रिका क्या है? ये होता है कि इंसान जब आईने के सामने जाता है, अपनी शक्ल सूरत देखता है, तो उसे अपनी शक्ल सूरत के एक उयूब नजर आते हैं। उन उयूब को देखकर फिर वो इनकी इस्लाह की कोशिश करता है। इसी तरह से याद रखें, अगर इंसान अपनी जिंदगी का मुहासबा करेगा तो उसे अपनी जिंदगी की बुराइयां नजर आएंगी। अगर वो अपनी जिंदगी का मुहासबा नहीं करेगा तो कभी भी उसे अपनी बुराइयां नजर नहीं आएंगी। सबसे मुबारक लोग हैं वो कि जो सोने से पहले और अकेले तन्हाई में अल्लाह ताला की हुजूर अपनी जिंदगी का मुहासबा करते हैं और कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज ऐसी है कि जिसकी इस्लाह की जरूरत है, जिसे बेहतर बनाने की जरूरत है, जिसमें तब्दीली लाने की जरूरत है, जिसमें उस चीज को बिल्कुल दूर हटाने की जरूरत है। इन सारी चीजों का वो मुशाहिदा करते हैं, मुहासबा करते हैं अपने नफ्स। वो एनालिसिस करने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि हमारा ये अमल वो ऐसा अमल है कि जो अल्लाह ताला की नाराजगी का बाइस भी है, हमारी आखिरत के लिए भी वो एक जहन्नुम में जाने का सबब बनेगा आखिरत के अंदर, तो फिर ऐसे अमाल को वो क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी इस्लाह की कोशिश करते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, असल में ये सबसे पहली चीज जो इंसान को उभारती है, इंसान के अंदर एक शौक पैदा करती है इस्लाह का, वो शेख सादी रहमुल्लाह के एक कौल मुझे याद आया, बड़ा जबरदस्त कौल था। वो फरमाते हैं कि जो बेवकूफ होता है उसका ऐब पूरी दुनिया देखती है, बेवकूफ का जो ऐब होता है वो पूरी दुनिया देखती है, और जो अक्लमंद होता है वो अपना ऐब खुद तलाश कर लेता है। और जब अक्लमंद अपना ऐब खुद तलाश करता है तो फिर वो इसकी इस्लाह की कोशिश भी करता है, वरना वो लोगों के तीरों का हदफ बनेगा, लोगों की जबानों का हदफ बनेगा, और फिर जमाने के अंदर भी रुसवाई और आखिरत के अंदर भी जो है वो इंसान के लिए जिल्लत होगी। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये कुव्वत मुहर्रिका क्या है कि हम अपने नफ्स का मुहासबा करें। जब हम इंसान अपने नफ्स का मुहासबा करता है तो उसे बेशुमार चीजें ऐसी नजर आती हैं जो काबिल इस्लाह है, जिनकी इस्लाह की जरूरत है। मुहासबा करने के बाद इंसान के अंदर नदामत पैदा होती है, नदामत और पशेमानी। जो नदामत और पशेमानी है वही तौबा है, वही क्या है, तौबा। वो जो नदामत और पशेमानी है वो तौबा है, वो रुजू इल्लाह की तरफ लेकर जाती है कि इंसान अपने रब की तरफ रुजू करता है, अपने रब की तरफ देखता है और अपने रब की बारगाह में जाता है और हाथ उठाता है और अल्लाह ताला के सामने अपने गुनाहों का इकरार करता है। पहली चीज कि इंसान के दिल के अंदर निदामत पैदा हो जाए, एहसास पैदा हो जाए, उसे अपनी बुराई नजर आएगी। दूसरे दर्जे पे उसमें नादामत पैदा होगी, और तीसरे दर्जे पर वो उठकर अल्लाह ताला की बारगाह में जाएगा और जाकर अल्लाह ताला के सामने तौबा और ताइब होगा। अब सबसे बड़ी बात, तौबा का दरवाजा क्यों खोला गया? तौबा का दरवाजा इसलिए खोला गया ताकि मुआशरे के अंदर से बुराइयां, बदकारियां और गुनाह खत्म हो। क्योंकि जो शख्स गुनाहगार होगा, जब वो अल्लाह ताला के सामने पेश होकर अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करेगा, तो दुनिया से एक गुनाहगार की कमी हुई, जाहिर बात उसने गुनाहों को तर्क किया। तो तौबा का मकसद ये है ताकि गुनाहों का जो दरवाजा है, इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया, दुनिया में खैर और शर का इख्तियार दिया, चाहे अच्छाई के रास्ते को अपनाए चाहे बुराई के रास्ते को अपनाए। और यही इम्तिहान और आजमाइश है कि दोनों कुव्वतें देकर अच्छाई का मादा भी रखकर, बुराई का मादा भी रखकर इसी के साथ आजमाया गया। अब जो शख्स अल्लाह ताला की तौफीक से और अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला की तरफ आएगा और रुजू इल्लाह करेगा और तौबा करेगा, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए तौबा के दरवाजे खोले रखे। वो शख्स अगर सही नीयत के साथ, बिल्कुल अल्लाह ताला को राजी करने के लिए
اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے اور اس کے گناہ کو ختم کریں گے۔ یہاں تک کہ بعض بلکہ قرآن پاک کی ایک آیت کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے جو برائیاں ہیں انہیں حسنات سے تبدیل فرما دے۔ ہاں اگر ایسا ہو کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو توبہ کا دروازہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ میں بار بار گناہ کرتا رہوں گا، جان بوجھ کر کرتا رہوں گا، اور عزم نہیں اس میں چھوڑنے کا، یہ نہیں کہ اس کا استغفار اس کو فائدہ نہیں دے گا، لیکن حقیقی توبہ کون سی ہے؟ حقیقی توبہ وہ ہے کہ جس میں گناہ نہ کرنے کا عزم شامل ہو، گناہ نہ کرنے کا عزم شامل ہو کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں۔ ہاں پھر غلطی سے کہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر، خواہشات کے غلبے میں آ کر انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ نے پھر اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ہاتھ وہ پھیلائے رکھتا ہے رات کے وقت، تاکہ دن کا جو گناہ گار ہے وہ رات کو توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ دن کے وقت اپنی رحمت کا ہاتھ پھیلائے رکھتے ہیں تاکہ رات کا گناہ گار اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر اپنے گناہ کی توبہ کرے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ سورج مشرق سے جو ہے وہ مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ اب جیسے قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق میں غروب ہوگا، اس وقت تک توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا۔ تو میرے عزیز دوستو، ایک حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، بہت بڑی خوشخبری ہے، لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، کہ جس کے نامہ اعمال کے اندر بہت کثرت سے استغفار ہو، بہت کثرت سے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے والا ہوگا، استغفار کرنے والا ہوگا، یہ شخص مبارک ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے استغفار کی برکت سے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو اعمال ہمیں فضیلت والے بیان فرمائے ہیں، ان فضیلت والے اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے؟ وہ استغفار ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ طلب کرنا۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ استغفار کے کلمات یوں ادا کرتا ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی توبہ پیش کرتا ہے، اپنا استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں پر معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے، یہاں تک کہ اگر وہ جنگ سے ہی بھاگا ہوا کیوں نہ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی توبہ کو قبول نہیں کریں گے۔ مفہوم اسی طرح سے کہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا، لیکن اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مغفرت کا دروازہ کھلا رکھا۔ تو میرا عزیز دوستو، یہ ہمیں اس بات کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، ہم اپنے اعمال کی اصلاح کی کوشش کریں، ہم اپنے گناہوں پر توبہ اور تائب ہوں اور دوبارہ سے نہ کرنے کا عزم کریں، اور یہی عزم اللہ تعالیٰ کی جو ہے بارگاہ میں یہ اخلاص کا سبب بنتا ہے۔ دیکھیں اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کا تعلق نیت کے ساتھ ہے۔ بظاہر شکل و صورت کے اندر، بظاہر نمائش کے اندر انسان بہت پاک باز ہو، بہت مصلح ہو اور بہت نیکوکار ہو، لیکن دل کے اندر تقویٰ نہ ہو، خدا کا خوف نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دہی کا احساس نہ ہو، تو پھر انسان حقیقی معنوں میں متقی نہیں کہلائے گا۔ حقیقی معنوں میں متقی وہ ہے کہ جس کے دل کے اندر خدا کا ہو، جو حقوق العباد میں بھی ڈرتا ہو، حقوق اللہ میں بھی خیال کرتا ہو، اس کے دل میں احساس ہو کہ اگر میں نے یہ حکم توڑا تو میرا رب ناراض ہو جائے گا، اگر میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کے ساتھ جبر کیا، تو میرا رب جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، کسی جگہ میں نے ملاوٹ کر لی تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، کسی جگہ میں نے بھاؤ تاؤ میں جو ہے وہ غلطی کی اور جان بوجھ کر کی تو میرا رب جو ہے مجھ سے ناراض ہو۔
چاہے وہ ہمارے دنیاوی امور ہوں وہ بھی قابل اصلاح ہیں، ان میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے، چاہے ہمارے جو دینی امور ہیں وہ بھی ان میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے، چاہے ہماری نماز ہو، چاہے ہمارا روزہ ہو، چاہے ہمارا حج ہو، چاہے ہماری زکوٰۃ ہو۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن اعمال کو ایک انسان ہے، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے اتنی جلدی سے پڑھتا ہے، جلد بازی سے پڑھتا ہے کہ اس کی نماز وہ جو ایک سیاہ کپڑے کے اندر، بدبودار کپڑے کے اندر اٹھا کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو کیا اس نمازی کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے؟ اس نمازی کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے، تاکہ اس کی نماز وہ نماز بن جائے کہ جو اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی نجات کا سبب ہو۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کہ یہ ہم سب کو اس بات کی دعوت دے رہی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر توبہ اور استغفار کریں۔ اور آخری بات کر کے میں اپنی بات مکمل کر لیتا ہوں کہ جو ہے وہ اگر میں صرف اپنی ذات کے لیے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، معافی طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، تو یہ بھی ایک طرح کی خود غرضی ہے، یہ بھی ایک طرح کی خود غرضی ہے۔ آج وہ ہے کہ جیسے حالات اس قدر تنگ ہو گئے ہیں کہ ہم جو ہے نا اپنی جیب سے کچھ پیسے خرچ کرتے ہوئے بھی 100 بار سوچتے ہیں، لیکن ہم دوسروں کے لیے، امت کے لیے معافی طلب کرتے ہوئے کم از کم سخاوت کا مظاہرہ کریں، سخی بنیں کہ ہم صرف اپنی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب نہ کریں بلکہ پوری امت کے لیے مغفرت طلب کریں، پوری امت کے لیے مغفرت طلب کریں۔ ایک حدیث کا مفہوم سناتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تمام مومنین اور تمام مومنات کے لیے مغفرت طلب کرے گا اللہ تعالیٰ سے، جو شخص من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مغفرت طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ہر شخص کے بدلے ایک نیکی لکھیں گے۔ دنیا میں 1.25 کروڑ مسلمان ہیں، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، میرے بھی گناہ ہیں، میرے بھائیوں کے بھی گناہ ہیں، جو مومن ہیں ان کے بھی گناہ ہیں، جو اہل اسلام ہیں ان کے بھی گناہ ہیں، ہم سب کے لیے معافی طلب کریں، ہم اپنی دعاؤں کے اندر وسعت پیدا کریں گے، اپنی دعاؤں کے اندر وسعت پیدا کریں گے، اس سخاوت کا اثر اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائیں۔ تو جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا